اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے اس تفکر میں ایک دفعہ پھر قیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے اقلا بسم اللہ۔ آج اس بارے میں ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج 11 محرم ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اسلام کے عظیم ترین اور بہادر ترین اس شیر دل جنت کے نوجوانوں کے سردار کی شہادت ہو چکی۔ حضرت امام حسین اور ان کے جو قافلے میں ٹوٹے پھوٹے چند لوگ رہ گئے، جن میں ایک بچہ امام زین العابدین انتہائی بیماری کی حالت میں ہے، جس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ چھوٹی معصوم بچی سکینہ اور اہل بیت اطہار کی وہ مقدس خواتین ہیں جس پر تمام 18,000 عالمین جو ہیں فخر کرتے ہیں، ان کی بہادری کو، ان کی طہارت کو، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ وہ نبی جس کی آپ اور میں امت ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس نے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کی، جس نے ہندا جیسی اور جس نے ان کے چچا کا کلیجہ چبایا اس کو معاف کر دیا، جس نے فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیے، کتنا بڑا دل تھا ان کو۔ اور پھر طائف کا وہ واقعہ بھی آپ کو یقیناً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب لوگوں نے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، اور فرشتے اس انتظار میں تھے کہ کعبہ حکم کرے تو ان کو پہاڑوں کے نیچے کچل دیا جائے، لیکن آپ رحمت اللہ عالمین، آپ نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی صورت میں اس رحمت اللہ عالمین کہ ان کے منہ مبارک سے دعائیں ہی نکلی کہ یا اللہ تو انہیں ہدایت دے، کرم کر۔ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ نبی جس نے ہر زیادتی کو اپنے اوپر برداشت کیا، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے خندقیں کھودی، پیٹ پر پتھر باندھے، اور ہر جو تھی وہ جہاد میں خود شریک ہوئے بنفس نفیس، دن رات ایک کر دیا حق اور سچ کو پھیلانے کی خاطر۔ سلام ان کی عظمت کو، اور سلام پھر ان کی آل پر کہ جنہوں نے واقع دین محمدی کو بچایا اپنی جانیں دے کر۔ وہ بدل کے آگے نہیں جھکے، یزیدیت کے آگے نہیں جھکے، اور اصل میں آج جو حق کی بقا ہے، جو روشنی کی بقا ہے، صراط مستقیم کی بقا ہے، خدا اور اس کا نام لیوا حقیقی طور پر ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے یا اسلام کا بول بلند کرنے والے، سب کچھ جو ہے شہداء کربلا کی بدولت ہے، امام حسین اور ان کے جان نثاروں کی بدولت ہے۔ اس عظیم ترین 72 کے قافلے کو نور باہو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
جو ہے وہ انگنت جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے، بے شمار سلام پیش کرتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، اور ان پر تا قیامت جو ہے سلام ہے، کرم کی آخری حد ہے۔ اب میں جس طرف ذرا چل رہی ہوں، ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہم جو اپنے آپ کو اتنے وہ ذرا سوچیں اس بات کو کہ کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ یزید اور اس کا جو لوگ تھے شمر وغیرہ، یہ انہوں نے کیا کیا نبی کی آل کے ساتھ۔ وہ تو مسلمان نہیں کہلانے کے حقدار، وہ تو کافر میں کہتی ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کہلانے کے حقدار ہیں۔ بے شمار ان پر جو ہے وہ لعنت ہو، جنہوں نے، میں پڑھتی ہوں تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے کہ کیا سلوک کیا، بے رحمی اور سنگ دلی کی حد ہے۔ انہوں نے نمرود کو، فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے تو، جنہوں نے عیسیٰ کے حواریوں اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو ظلم ڈھایا اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنا ظلم کیا نبی کی آل پر، معصوم بچوں کو اتنا انہوں نے، حد ہے سنگ ایک ذرا۔ تو پھر یہ سوچیں کہ بات اس میں شیعہ سننے کی نہیں آتی، بات آتی ہے اخلاق، انسانی اقدار کی، اخلاقی اقدار کی، جو کسی طور پہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر تو وہ تو نبی کی آل تھی، وہ نبی جو سر رات جو ہے وہ سجدے میں رہتے تھے، اپنی امت کی خاطر دعائیں کرنا، اس کی بخشش کی خاطر ہر وقت مانگنا۔ کیا نہیں کیا انہوں نے ہمارے لیے، اور اس کے بدلے میں ان کی آل کے ساتھ کیا کیا، سوچئے ذرا کتنی بڑی بدبختی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ جب بھی اٹھائی جائے گی، پڑھی جائے گی تو حیران ہو گیا، عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، میں نے سمجھی، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ ان پر روزے قیامت خدا کی لعنت ہے اور ہمیشہ عذاب میں رہے گی۔ یہ تو ان قوموں سے بھی ان کا برا حشر ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں عذاب جو ہے نازل ہو۔ انہوں نے نبی کی آل کو دکھ دیا، زمین تا آسمان کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گی، اور ان پر جو ہے وہ لعنت بھیجتی رہے گی۔ تو غور کریں ذرا، اتنی بدسلوکی کہ پتھر سے پتھر دل جو انسان ہے وہ بھی ایک دفعہ سوچتا ہے۔ آج جس طرح سے دیکھیں نا، وہ اسرائیل جو ہے پیلسٹائن کے لوگوں کے ساتھ کرے، غزہ میں چن چن کے مارے، بچے مٹی کھا رہے ہیں، کربلا کی ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں نا کہ وہ تو کہنے کو یہ وہ یہودی ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم جی مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ وہ تو مشرکین و منافقین سے بھی بدتر ہے کہ جنہوں نے نبی کی آل پر اتنا ظلم کیا۔ آپ سارے جانتے ہیں، میں تو یقین جانے میرا پڑھ کر، سن کر اور یہاں بیان کرنے سے ہمیشہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ دہلتا ہے کہ کس طرح ان کا حوصلہ تھا، کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنے جو ہے وہ منور نور سے بھرے چہرے مبارک جو ہے وہ نیزے کی انیوں پر وہ انہوں نے گردنوں کو، اللہ معاف کرے، ان کو لٹکایا،
اور مختلف جو جگہوں پہ گھماتے رہے، اور ان کی جو اتنی، میں نے کہا نا، جن کو پاکیزگی بھی سلام کرتی ہے، جن کو طہارت بھی سلام کرتی ہے، ان بیبیوں کو ان کی انہوں نے چادریں چھینی، ان کو اونٹوں کے ننگے جو ہے وہ کجاووں پہ بٹھایا اور ہزاروں میل سفر جو ہے وہ طے کروایا، ہاتھ ان کے باندھے، بازاروں میں پھرایا، کیا نہیں کیا۔ آسمان بھی رویا اور روتا ہے اس بات پر۔ تو یہ ہمارے لیے مقام ہے، بالکل اس پہ ہماری عبرت ہمیں جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ اور آج جو ہے ہم جو ہے بہت طرح طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس میں دوئی ہونی نہیں چاہیے کسی بھی فرقے سے تعلق، جو نبی کی آل کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو ان کے دوستوں کا جو ہے وہ ان کا دوست نہیں ہے، بس وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہ کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں ریسرچ کر رہی تھی، آپ سے بات کرنے کو دل کیا، تو میں اس سفر کا دیکھ کے حیران آگے پڑھ، لیکن کہتے ہیں نا ہر دفعہ جب انسان پڑھتا ہے تو اسے زندگی کا جو ہے وہ ایک نیا جو ہے رخ اور زاویے سے وہ اپنے آپ کو زندگی پیش کرتی ہے۔ تو سیران کربلا کے جب میں ان کو سفر کے بارے میں پڑھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ سفر امام حسین مدینہ سے اگر کربلا جائیں تو یہ تقریباً 1238 کلومیٹر بنتا ہے۔ پھر سفر اسیران کے آپ بات کر رہی ہوں، کربلا سے کوفہ جو انہوں نے طے کیا وہ 89 کلومیٹر ہے۔ پھر سفر اسیران کا جب کوفہ سے دمشق جو ہے وہ اب چاہیں تو وہ 1602 کلومیٹر ہے۔ اب ہاتھ بندھے ہوں، چادریں کھینچی ہوں، اور ساتھ جان سے پیارے بھائیوں کے بیٹوں کے نیزوں پر سر ٹنگے ہوں، اور اتنا لمبا سفر ہو، کئی دنوں کا پیاسا اور بھوکا بھی ہو، سب کچھ لٹ چکا ہو، تو وہ کیسا سفر ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے ان اسیرانہ کے سفر کے بارے میں؟ انسان کو ذرا سی تکلیف ہو تو 2 قدم نہیں آپ چل سکتے۔ تو کوفہ سے دمشق کا سفر 1602 کلومیٹر تھا۔ پھر اسیران اہل حرم کی جب مدینہ کو واپسی ہوئی تو پھر انہوں نے 2302 کلومیٹر جو ہے سفر کیا۔ تو اس بات کو ذرا دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ یہ جو ہے کتنی اہم بات ہے جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے انہوں نے وہ یہ سفر طے کیا ہوگا، کیا ان پر بیتی ہوگی۔ اور جب ان طہارت سے بھی، پاکیزگی سے بھی پاک بیبیوں کو گلیوں میں پھرایا ہوگا تو کیا ان گلیوں میں کبھی امن ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جہاں جہاں سے نبی کی آل کی نعوذ باللہ انہوں نے تذلیل کی، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ان جگہوں پر امن ہوگا یا سکون ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس بات پر سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ کیا کیا نبی کی آل کے ساتھ، اور پھر بھی ہم گروہوں میں بٹے ہوئے، کس لیے؟ اس میں تو دوئی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ میں پھر کہوں، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل سے محبت کرتا ہے وہی جو ہے اصل مومن ہے، وہی جو ہے وہ ایمان رکھنے والا ہے، وہی متقین میں سے ہے، وہی قلب سلیم میں سے ہے۔ اس میں تو دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آج میں اس کے نا یہیں پہ طوالت کی وجہ سے کلوز کروں گی،
جو اگلے ہم جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو میں اس کو کل بیان کروں گی، تو وہ ہم یہ سفر کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں وہ گئے تھے، کہاں کہاں ٹھہرے، اور یہ واقعی کتنا طویل سفر تھا۔ ذرا مل کے میرے ساتھ سفر کیجئے گا نا اور دیکھیے گا کہ دنیا کے اور تمام عالمین کے، میں تو کہوں کہ 18,072 نبی کے قافلے کے ساتھ، اس بن 72 کے قافلے کے ساتھ کیا بھی تھی، وہ کیسا سفر تھا، اور ہم نے اس سفر سے کیا سبق لیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے جو ہے وہ جو مشعل انہوں نے جلائی تھی اس مشعل کو جلائے رکھنا ہے، اس صراط مستقیم کو اپنائے رکھنا ہے، اور اس محمدی جو راستہ ہے، جو سچا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو اگرچہ مشکل ہے لیکن اخیر جو ہے حق کو ہی جو ہے وہ فتح ہے۔ بے شک نصر من اللہ فتح قریب، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو آج کا میں یہ یہیں پہ ختم کرتی ہوں، تو اگلے پروگرام میں ہم وہ سفر دیکھیں گے، کہاں کہاں سے وہ گزرے ہو، کتنا طویل سفر تھا۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ بسم اللہ۔